السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے 11 حروف مکمل کر لیے تھے جو الف سے لے کر زا تک تھے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اگلے 4 حروف پڑھیں گے۔ یہ 4 حروف ہم نے آج کے سبق میں پڑھنے ہیں، تو شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سین۔ سین سین، پھر سے پڑھیں سین۔ سین کی بناوٹ کو دیکھیں۔ سین کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا پہلا حصہ ہے اور ایک اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلا حصہ اس کی بناوٹ کا جو ہے اس میں 3 کرز یا 3 شوشے یا 3 کنگرے کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہاں سے دیکھیں، یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا کنگرا ہے، پہلا شوشہ ہے، اس کے بعد پھر یہ دوسرا اور پھر یہ تیسرا۔ تو سین کی بناوٹ میں یہ 3 کنگرے یا 3 شوشے یا 3 کرز کہہ لیں، یہ تینوں بہت ضروری ہیں۔ جب یہ 3 شوشے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سین ہے۔ اور دوسرا حصہ اس کا وہ ہاف سرکل شیپ ہے، یہ ہاف سرکل شیپ ہے۔ تو یہ سین کی بناوٹ ہے کہ اس کے شروع میں 3 شوشے ہوں گے، 3 کروز ہوں گے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ یہ سین کی بناوٹ ہے۔ سین کی ادائیگی کے لیے زبان کا اوپر والا حصہ، یہ جو زبان کی نوک ہے اس کا اوپر والا حصہ، اور اوپر کے 2 اگلے دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، یعنی زبان کی جو نوک ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے اندرونی حصے کے طرف جائے گا، لیکن اس سے جا کر ملے گا نہیں، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا زبان کی نوک اور اوپر کے جو 2 اگلے دانت ہیں ان کے درمیان۔ سین سین سین۔ تو زبان کی نوک کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ 2 اگلے دانتوں کے اندرونی حصے کے ساتھ جا کر ملے گا نہیں، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ رہے گا زبان اور دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان، تو وہاں سے سین ادا ہوگا۔ سین سین۔ سین کو ادا کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رہے، ایک تو یہ باریک پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سین کو ادا کرتے ہوئے سی ڈی کی آواز آئے گی۔ سین کو ادا کرتے ہوئے سی ڈی کی، کیونکہ اس حرف کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی یہ حرف ادا کیا جائے گا تو ایک سی ڈی کی آواز آنی چاہیے۔ تو سین کو ادا کرتے ہوئے سی ڈی کی سی آواز آئے گی، سین۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے شین۔ شین شین، پھر سے پڑھیں شین۔ شین کی بناوٹ بھی بالکل سین کی طرح ہے کہ اس کے شروع میں بھی 3 شوشے یا 3 کروز ہیں اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر 3 نقطے بھی ہیں۔ سین اور شین کی بناوٹ میں کیا فرق ہے کہ سین اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، جبکہ شین اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ شین کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیانی حصہ اور منہ کا اوپر والا حصہ۔ شین یعنی زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، لیکن اس سے جا کر ملے گا نہیں، بلکہ زبان کے درمیانی حصے کو منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھانا ہے، وہاں سے شین ادا ہوگا۔ شین شین۔ تو یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، لیکن اس سے جا کر ملے گا نہیں، بلکہ اس کے پاس جائے گا اور وہاں سے شین ادا ہوگا۔ شین شین۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے صاد۔ صاد صاد، پھر سے پڑھیں صاد۔ صاد کی بناوٹ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیضوی یعنی اوول شکل ہے، ایک بیضوی یعنی اوول شکل ہے، اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ یہ صاد کی بناوٹ ہے کہ اس کا پہلا حصہ وہ ایک بیضوی شکل میں ہے، اوول شکل میں ہے، اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ صاد یہ بھی پر یا موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو بھی جب بھی پڑھا جائے گا تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، صاد، اسی لیے یہ سبز رنگ میں لکھا گیا ہے، صاد صاد۔ صاد کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ۔ صاد کی ادائیگی بھی بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے سین کو ادا کر رہے تھے، یعنی زبان کی نوک اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے پاس جائے گی، ان سے جا کر ملے گی نہیں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہیں سے صاد ادا ہوگا۔ صاد اور سین میں فرق یہ ہے کہ سین اس کو ادا کرتے ہوئے ایک تو وہ باریک ادا کیا جائے گا اور دوسرا سیٹی کی آواز آئے گی، جبکہ صاد کو پر ادا کیا جائے گا، صاد صاد۔ تو زبان کی نوک اوپر کے اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے پاس جائے گی، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہاں سے صاد ادا کیا جائے گا، صاد۔ اس کے بعد ہے ضاد، ضاد ضاد، پھر سے پڑھیں، ضاد۔ ضاد کی بناوٹ بھی بالکل صاد کی طرح ہے کہ اس کے شروع میں ایک بیضوی یعنی اوول شکل ہے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے جبکہ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور صاد ہی کی طرح ضاد بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا، ضاد ضاد، آواز کو موٹا کیا جائے گا اس کو پڑھتے ہوئے۔ ضاد کی ادائیگی کے لیے زبان کا کنارہ، زبان کا دائیں طرف کا کنارہ، زبان کا سیدھی طرف کا کنارہ اور اوپر کے داڑوں کی جڑیں، یعنی زبان کا سیدھی طرف کا کنارہ جب اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے جا کر ملے گا تو وہاں سے ضاد عطا ہوگا، ضاد ضاد۔ یہ زبان کا کنارہ ہے، زبان کا سیدھی طرف کا داہنی طرف کا کنارہ ہے، یہ اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے جا کر ملے گا جب یہاں پر، تو وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ تو آج ہم نے 4 حروف پڑھے۔ پہلا حرف تھا سین، سین، اس کے بعد شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد۔ پھر ہم نے ان کی بناوٹ کے بارے میں پڑھا کہ سین اور شین کی بناوٹ ایک جیسی ہے کہ ان کے شروع میں 3 کروز یا 3 شوشے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شیپ ہے۔ شین کی بناوٹ بھی بالکل ایسی ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں جبکہ سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صاد اور ضاد کی بناوٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی بناوٹ یہ ہے کہ ان کے شروع میں یعنی جو ان کا پہلا حصہ ہے وہ بیضوی یعنی اوول شکل میں ہے اور اس کے بعد ایک ہاف سرکل شکل ہے۔ اسی طرح ضاد کی بھی یہی بناوٹ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ صاد اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہے جبکہ ضاد اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ دونوں جو حروف ہیں صاد اور ضاد، یہ دونوں پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، لہذا ان کو ادا کرتے ہوئے ہمیشہ آواز کو موٹا یا پر رکھا جائے گا۔ پھر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کیسے ادا کیا جائے گا اور منہ کے کون سے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ تو سین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اور 2 اگلے دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہاں سے سین ادا ہوگا، اور سین کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ شین، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زبان کا درمیانی حصہ منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا، جا کر اس سے ملے گا نہیں بلکہ درمیان میں یہاں بھی تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، تو زبان کا درمیانی حصہ جب منہ کے اوپر والے حصے کی طرف اٹھے گا تو وہاں سے ادا کیا جائے گا شین، شین۔ صاد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ صاد کو بھی ویسے ہی ادا کیا جائے گا جیسے
سین کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اگلے دو دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، وہاں سے صاد ادا کیا جائے گا۔ فرق صاد اور سین میں یہ ہے کہ سین کو باریک پڑھا جائے گا، جبکہ صاد اس کو پڑھتے ہوئے آواز موٹی کی جائے گی۔ اور ضاد کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ضاد کو ادا کرنے کے لیے زبان کا داہنی کنارہ، زبان کا سیدھی طرف کا کنارہ اوپر کے داڑوں کی جڑوں سے جب جا کر ملے گا تو وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ تو آج ہم نے 4 مزید حروف پڑھ لیے، ان کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ تو یہ ہم نے ٹوٹل 15 حروف پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف بھی پڑھیں گے، جب تک آپ نے ان حروف کی اچھے سے مشق کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے حرف کی بناوٹ کیسی ہے، اس پر کتنے نقطے ہیں اور اس کی پہچان کیسے کی جائے گی اور اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، اس کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید حروف پڑھیں گے۔